بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قیمہ کریلے۔ اکثر والدین کو شکایت رہتی ہے بچے کریلے کھاتے نہیں ہیں، کڑوے بنتے ہیں، تو آپ ہماری ریسپی کو اینڈ تک فالو کیجیے تاکہ آپ کے کریلے بھی کڑوے نہ بن سکے۔ تو چلیے پھر شروع کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کریلے لیے ہیں 1 kg، قیمہ لیا ہے ہم نے ½ kg۔ تو ہم نے سب سے پہلے کریلے اوپر سے چھری کی مدد سے چھیل لیے اور اندر سے ان کے بیج اور گودا نکال دیا۔ اب ان کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک باؤل رکھ لیا ہے اور اس طرح سے کریلا اٹھاتے ہوئے ہم اس طرح چھری کی مدد سے اس کو رنگ شیپ میں کاٹ لیں گے، اس طرح سے۔ تو ہم سب کریلوں کو اسی طرح سے رنگ شیپ میں کاٹ لیں گے۔ یہاں پر ہم نے سب کریلے کاٹ لیے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہی باریک رنگ کاٹے ہیں ہم نے۔ تو اب ہم اس پر ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون نمک ڈالیں گے ہم اس طرح سے، اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے دبا کر ہم ان کو مسل لیں گے تاکہ نمک بھی سب کریلوں پر لگ جائے۔ 2 گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے۔ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے بہت ہی کم ہو چکے ہیں اور بہت ہی نرم ہو چکے ہیں۔ اب ان کو سب کریلوں کو ایک کپڑے میں ڈال لیں گے ہم۔ اس طرح سے ہم سب کریلوں کو ایک کپڑے میں ڈال لیا ہے اور اب ان کو اس طرح سے دبا کر ان کا اس طرح سے پانی نکال دیں گے۔ سب کریلوں کا جب پانی نکل جاتا ہے تو ان کا کڑوا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان کو صاف پانی سے دھو کر ایک ڈلیا میں ڈال کر رکھ دیں گے۔ چولہے پر ہم نے ایک پین رکھ لیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے قیمہ ہم نے لیا ہے ½ kg۔ 2 میڈیم سائز کی پیاز جنہیں ہم نے باریک کٹ کر لیا اس طرح سے۔ 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ جنہیں ہم نے دردرا سا پیس لیا ہے، ڈال لیتے ہیں۔ 1 میڈیم سائز کی ٹماٹر لی ہم نے، وہ بھی ڈال دی۔ پیسی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون۔ نمک ½ ٹی اسپون، نمک ہم نے کریلوں میں ڈالا ہے اس لیے کم جائے گا۔ ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، 1 دار چینی، 1 پیس بڑی الائچی اور ½ ٹی اسپون زیرہ، وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر ہے ½ ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر ½ ٹی اسپون۔ سب سپائسز ہم نے اس میں ڈال دی ہیں قیمے میں، اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ پانی ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ۔ اس طرح سے اچھے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے۔ مسالے اچھے سے مکس ہو چکے، اب ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے 15 سے 20 منٹ تک۔ اوپر سے کور کر دیا ہے، 15 سے 20 منٹ تک پکائیں گے۔ 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے خشک ہو چکا ہے اور قیمہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے کیونکہ کلر بھی چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم ٹماٹروں کا چھلکا اتار لیتے ہیں۔ ٹماٹروں کو ½ پیسز میں اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ ان کا چھلکا بہت ہی آسانی سے اتر جاتا ہے۔ آپ بھی ٹماٹر کا چھلکا لازمی اتاریے کیونکہ اس سے پتھری پیدا ہوتی ہے۔ بس چمچ کی مدد سے اس طرح سے ٹماٹروں کو ہم دبائیں گے اس طرح سے، اور ان کو قیمے میں اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو ہمارے ٹماٹر بھی قیمے میں اچھے سے مکس ہو چکے۔ اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں آئل، اور آئل ہم اس میں ڈالیں گے 1/4 کپ، کیونکہ ہم نے کریلے بھی آئل میں فرائی کرنے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں اس وقت قیمے میں آئل کم جائے گا۔ فلیم ہماری لو ہے تو ہم فلیم کو میڈیم کر لیتے ہیں تاکہ قیمہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو سکے۔ تو یہاں پر ہم نے فلیم کو میڈیم کر لیا ہے، آئل نظر آنے لگا ہے تو ہمارا قیمہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے۔ ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے پھر سے پین رکھ لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ½ کپ آئل کا۔ کریلے جنہیں ہم نے دھو کر اچھے سے خشک کر لیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ آئل بھی آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے تاکہ آپ کریلوں کو اچھے سے فرائی کر سکیں۔ کریلوں کو آپ جتنا اچھا فرائی کریں گے آپ کے کریلے اتنے ہی کڑوے کم بنیں گے۔ تو اگر آپ کریلوں کو بہت اچھا فرائی کریں گے تو آپ کے کریلے بالکل کڑوے نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلوں کا کلر بہت ہی اچھے سے چینج ہو چکا ہے۔ ابھی ہمیں مزید اور ان کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر کریلوں کا کلر اور چینج ہو چکا ہے، اور کریلے بھی ہمارے بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے 1 kg کریلے تھے اور ہمارے ½ کریلے رہ چکے ہیں اور بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس وقت کریلے کو کھا کر دیکھیں تو کریلا بالکل بھی کڑوا نہیں ہوگا۔ تو آپ بھی اسی طرح کریلوں کو پکائیے، اسی طرح فرائی کیجیے، آپ کے کریلے کبھی کڑوے نہیں بنیں گے۔ بس ہم نے اسی طرح سے کریلوں کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں قیمہ ایڈ کر دیں گے۔ قیمہ جو کہ ہم نے پہلے سے پکا کر رکھ لیا تھا، اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ قیمہ اور کریلے دونوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہاں پر قیمہ اور کریلے ہمارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور آئل نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے قیمہ کریلے اچھے سے پک چکے ہیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ہم ایک ہی لیں گے، تیکھی والی ہے، اور اس کو درمیان سے ہم نے کٹ کر لیا۔ 5 منٹ دم پر رکھیں گے اس کو۔
ہری مرچ سے ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے، پورے قیمہ کریلے میں ہری مرچ کا ذائقہ آ جاتا ہے اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ یہاں پر 5 منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارے قیمہ کریلے بن چکے ہیں، آئل اوپر آ چکا ہے، بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے اور کامنٹ میں بتائیے آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے، بیل آئکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ کو سب سے پہلے فری دیکھنے کو ملے گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔